آج ہم غور کریں گے، ایک روزوں کا موسم ہے، اپنے دشمن کے بارے میں باخبر ہونا ضروری ہے۔ شیطان سچ مچ ہے، کس طرف سے حملہ کرے گا، کہاں سے آئے گا، ہم سوچتے نہیں اس کے بارے میں کہ خیر نہیں، اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں باخبر رہنا، ہوشیار رہنا، بیدار رہنا، جاگتے رہنا۔ شیطان ہے، سچ مچ ہے۔ سنیں، فالن اینجل از فالن فار ایور۔ ہاں جی، اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ انسانوں کے لیے توبہ کی، شکر کریں ہم انسان۔ رشتہ جو گر گیا ہے تو ہمیشہ کے لیے گر جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ ہے، ہمیشہ خدا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جسم نہیں ہے، جسم انسان، ہمیں جسم خدا نے دیا ہے۔ رشتہ گرایا گیا ہے، آسمان سے گرا دیا گیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خدا کی حمد کریں۔ اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ دنیا خدا کی طرف آ رہی ہے، خدا کی حمد کرتی ہے، خدا کی تابعداری میں چلتی ہے، ان کو روکے۔ اس لیے آپ ذرا سوچیں کہ جو ہی آپ دعا کرنے لگیں گے فوری رکاوٹ آئے گی، دعا کرنے میں چرچ جانے لگیں فوری رکاوٹ آئے گی، نیک کام کرنے لگیں گے فوری رکاوٹ آئے گی۔ یہ شیطان مختلف صورتوں میں ہمیں خدا کے کاموں سے روکتا ہے۔ آمین۔ غور کریں، یہ شیطان گرا دیا گیا، آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ ہم بائبل میں اس کا ثبوت، ابھی ٹائم نہیں کہ ایک حوالہ ہم پڑھے ہیں، گرا دیا گیا، شاید نبی کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ شیطان اسے آزماتا ہے۔ اس شیطان پر یسوع نے فتح پائی ہے، اس لیے وہ نجات دے سکتا ہے۔ یہ اس پہ فتح پانی بہت ضروری تھی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا یہ کس قسم کا مسیح ہے۔ یہ ہے پولس رسول افسیوں کے نام خط 6 باب میں اس کی 20ویں یا 10ویں آیت میں کہتا ہے، پڑھوں گا حوالہ کیونکہ بہت خوبصورت ہے یہ حوالہ، شیطانی قوتوں کے خلاف۔ اور ان دنوں میں جتنا ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو بی اویئر کہ شیطانی قوتیں سچ مچ ہیں جو ہمیں برگلاتی ہیں اور جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ ہے افسیوں کے نام خط، اس کا 6 باب، اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا میں چند آیتیں۔ الغرض خداوند میں اور اس کی قدرت کی قوت میں زور آور بنو، صلاح خدا سے آراستہ ہو، تاکہ تم شیطان کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہماری جنگ خون اور جسد سے نہیں، ہماری جنگ خون اور جسد سے نہیں۔ ہاں جی، خون اور جسم سے ہم بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، خون اور جسم سے۔ ہماری جنگ انسانوں کے خلاف نہیں، خون اور جسد سے نہیں، بلکہ کس سے ہے؟ ریاستوں سے، حکومتوں سے، اس تاریکی کی دنیا کے حاکموں سے اور شرارت کی سماوی روحوں سے۔ یہ جنگ ہے ہماری، ریاستوں سے، حکومتوں سے۔ انویزیبل فورسز آف ڈارکنس، جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ شیطانی قوتیں ہیں۔ نظر نہیں آتا ہے شیطان، ہاں جی، چھپ کے کام کرتا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کیسے ہو گیا اور کیا کرنا ہے اس سچویشن میں۔ یسوع نے ہمیں نمونہ دیا ہے۔ ہاں جی، شیطان اس پہ حملہ کر رہا ہے، آزما رہا ہے، اس نے فتح پائی۔ ہم بھی اسی کی طاقت سے، یسوع کی طاقت سے شیطان پر فتح پاتے ہیں، کیونکہ ہم جنگ نہیں کرتے ہیں نا۔ یہ دیکھیں، ہماری جنگ خون و جسد سے نہیں، شیطان سے، اس کی قوتوں سے ہماری جنگ ہے۔ اور اسی کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں، یعقوب رسول کہتا ہے شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے، سبمٹ یور سیلف، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرو۔ اگر آپ خدا کے سپرد نہیں کریں گے، آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اپنے آپ کو خدا کی تابع داری میں دینا، خدا کے کلام پر عمل کرنا، یہ نہیں ہم کرتے ہیں۔ اور صرف دعا کرنی کافی نہیں، دعا کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ آپ کی سوچیں، آپ کے کام خدا کی تابع داری میں چلیں، پھر آپ دیکھیں مقابلہ شیطان آپ سے بھاگ جائے گا۔ ہم زندگی خدا کو نہیں دیتے ہیں نا، ہماری مرضی خدا کے تابع کرنا، ہماری سوچیں خدا کے تابع، ہمارے کام خدا کے تابع ہوں۔ شیطان کا مقابلہ کرو، تم سے بھاگ جائے گا۔ مقابلہ کرنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، آپ کے اندر جو رہتا ہے وہ زیادہ زوراور ہے۔ پتر رسول کہتے ہیں شیطان شیر ببر کی طرح داڑتا ہے، کس کو کھا جائے۔ ہاں دیکھیں، یہ سچی باتیں ہیں کہ ہم نے
اس سے زیادہ زوراور بننا ہے، خدا سے راستہ رہو، ہم نے جنگ کرنی ہے، اور یہ جنگ ہمارے ہتھیار دعا ہے، روزہ ہے، پاکیزگی ہے، خدا کے کلام کی تابع داری ہے۔ جو ہی آپ خدا سے جدا ہوں گے چک چک کے مارے گا تم شیطان۔ سچی بات ہے، شیطان ہے، اور ہم یہی تو کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو پھر وہی مارے جاتے ہیں۔ نہیں، شیطان ہے، اس دنیا کا سردار ہے، اس دنیا پر وہ کام کرتا ہے، اس دنیا پر گرا دیا گیا ہے، اس دنیا پر تباہی لاتا ہے، نفرتیں، قدورتیں، لڑائیاں، جھگڑے، سب یہ شیطانی قوتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں شیطان کے بارے میں مختصر میں نے بات کی ہے۔ پھر 40 دن 40 رات روزہ رکھ چکا، خاص ٹائم 40 کا انسا بائبل میں بہت دفعہ آیا ہے، خاص ٹائم جیسے 40 دن 40 رات نوح کے زمانے میں بارش ہوئی، پھر 40 سال بیابان میں لوگ سفر کرتے رہے، وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ پھر آگے ہم بہت دفعہ 40 کا عدد، اب جب یسوع کو یہاں پر وہ اکیلا ہے ڈیزرٹ میں، بیابان میں یسوع اکیلا ہے، کوئی اور انسان اس کے ساتھ نہیں۔ تو سنیں، آزمائشوں میں جب بڑی آزمائش ہو کسی کا سہارے کی طرف نہ دیکھیں، خدا کی طرف دیکھیں، اس خدا کی طاقت سے آپ آزمائش میں فتح۔ مسیح نے بھی اکیلے اس آزمائش پر فتح پائی ہے۔ آج دفعہ سہارے ہم ڈھونڈتے ہیں، انہیں میری مدد نہیں کی تھی۔ لوگوں کی طرف نہ دیکھو، خدا کی طرف، خدا سے مدد مانگو، وہ آپ کو ضرور مدد دے گا، ضرور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یسوع اکیلا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ نے بھی اکیلے جنگ کرنی ہے، اکیلے جنگ کرنے کی عادت ڈالیں۔ عام اکثر کہتے ہیں جو خاص ہو وہ میری مدد کرتا تو میں نے جیت جانا، نہیں، لوگوں کے سہارے کی طرف نہ دے۔ یقیناً ہم نے اکٹھے مل کے چلنا، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کمیونٹی ہیں، لیکن بالکل کسی کے سہارے پر نہ رہیں، گر جائیں گے۔ اکیلے صلیب اٹھانی ہے، ہر ایک نے اپنے اس شاگردی میں چلنا ہے۔ یسوع مسیح اکیلا ہے، بیابان میں ہے، سخت بھوک لگی ہے، کسی انسان کے سہارے پہ نہیں، باپ کے سہارے پر ہے، خدا کے سہارے پر ہے۔ ایسا موقع آپ کی زندگی میں بھی آ جائے، خدا کے سہارے پر چھوڑ دیے گئے، یہ سب سے اہم زندگی کا موقع۔ جب بھوک لگی ہے اس وقت شیطان اسے آزماتا ہے، پہلی آزمائش ہے۔ تب آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ شیطان کو پتہ ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، اور شیطان کو پتہ ہے خدا کا بیٹا۔ آپ شیطان کیا کہہ رہے ہیں؟ شارٹ کٹ، یہ تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ روٹیاں بن سکتی ہیں نا۔ یہ آزمائش تھی، لیکن باپ کی مرضی نہیں تھی، باپ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ کر سکتا ہے، یسوع کر سکتا ہے، پتھروں کو روٹیاں بنا سکتا ہے، لیکن باپ کی مرضی نہیں تھی۔ یہاں پر وہ باپ کی تابعداری کرتا ہے، کیونکہ اس حالت میں رہ کر خداوند یسوع شیطان پر فتح پانا چاہتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے نہیں وہ گرا سکتا اس کو کوئی، بھوک وہ اپنے پیٹ کی خاطر فیصلہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا فیصلہ باپ کی تابعداری میں کر رہا ہے۔ اور ہمارے فیصلے اکثر پیٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، اوپر کی آواز نہیں سنتے، خدا کیا آپ کے ساتھ چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، یہ نہیں سنتے ہم، جب میرا پیٹ کیا کہتا ہے فوراً پیٹ جو کہتا ہے اس سے چلے جاتے، کوئی نہیں خدا سمجھ لے گا۔ تو بھی کہہ سکتا ہے تو خدا نہیں چاہتا، شیطان بھی کہہ رہا ہے خدا نہیں چاہتا آپ بھوکے رہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر یہ شیطان کی آواز ہے، خدا کیا کہتا ہے اس وقت، خدا کی آواز نہیں۔ تو یہ آزمائش ہے ہمارے فلیش کی، جسم کی آزمائش، جسم کی آزمائش جو کھانے کی، یہ سب سے بڑی خواہش ہے کھانے کی، کھانا۔ اس پر لوگ گر پڑتے ہیں اور اس کے آگے گھٹنے جھکا دیتے ہیں۔ یسوع نے اسی پر فتح پائی ہے، اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں، ہاں روٹی ضروری ہے، لیکن صرف روٹی نہیں ہے، پیٹ کو خدا نہ بنا لو۔ یہ ہے خداوند یسوع نے بھی اس وقت اس پر فتح پائی ہے، بھوک ہے، لیکن اس نے پتھروں کو روٹی نہیں بنایا، بھوکا رہا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، اور اس طرح اس نے
جسم کی آزمائش پر فتح پائی. آمین. ہاں یہ ہمارے لیے بھی، ہم بھی جسم کی آزمائش پر فتح پائیں. یہاں پر کوئی روٹی نہیں کھائی ہے، دیکھیں بھوکا ہی ہے وہ. آپ بھی بھوکے رہیں، خدا کی آواز سنیں، بھوکا بھی رہنا پڑے، خدا کی بات مانے، وہ آپ کو مرنے نہیں دے گا. جسم سے بھی دیکھیں، بھوکا ہے زندہ ہے، خدا کے کلام سے زندہ ہے. جسم سے خدا ہے جس نے جسم دیا ہے. اس جسم کی حفاظت کرنی ہے، جسم کی ایکسرسائز بھی کرنی ہے، پراپر کھانا بھی، جسم کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جسم خدا کی ہے. جسم بری چیز نہیں ہے. یہ پلیٹو ایک فلاسفر تھا، اس کہنا جسم بری چیز ہے، اس کو مارو. اور ہمارے اس دنیا میں یہی فلاسفی ہے، مارو جسم کے، تو قبر سے جانا ہے، مارو جسم. نہیں، مارنا نہیں ہے. جسم خدا کی ہیکل ہے. بائبل کی سوچ یہ نہیں ہے. پلیٹو وہ روح جسم کے خلاف ہے، نہیں، روح اور جسم دونوں مکمل انسان ہے. تو ایک کی طرف جب ہم ایمفسائز کرتے ہیں دوسری چیز بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر انسان صرف روٹی سے نہیں، خدا کے کلمے سے. دوسری آزمائش ہے، تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے. سو ہیکل بنی اسرائیل قوم کا مرکز تھی. اس سے بھی اوپر، اس کے اوپر ہونا یعنی بہت زیادہ بلند ہونا، شو آف ہونا، مغروری کا گناہ کہ میں بہت بلند ہوں، سب سے اونچا ہو گیا ہوں، میرے برابر کوئی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، سارا یونیورس میرے ارد گرد گھومتا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں. ہاں، یہ مغروری کا گناہ مورٹل سن ہے. بڑے گناہوں میں سے ایک آتا ہے مغروری. وہاں پر بھی خداوند نے شیطان کی بات نہیں مانی. اپنے آپ کو بلند کرنا، شو آف کرنا کہ سب لوگ میری طرف دیکھیں، میں ہی سب سے اہم ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں اس دنیا میں. سورج مجھے دیکھ کر چڑھتا ہے، میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. خداوند نے اس پر بھی فتح پائی. ہم بھی یسوع نام میں فتح پائیں. بار بار اس کے بارے میں آیا ہے مغروری یہ بڑا گناہ ہے. ہم اس لیے کہ جو بڑا اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. یہ شارٹ کٹ طریقے سے عزت شہرت پانا، بڑے ہونا، مغرور ہونا. تو خداوند نے اس پر فتح پائی. اگر تو خدا کا بیٹا اپنے آپ کو نیچے گر. خداوند نے کہا، یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما. اس پر بھی یسوع نے فتح پائی. دوسری آزمائش ہے یہ دیکھنے کی آزمائش ہے. دیکھنے والی. پہلے جسم کی آزمائش، یہ دیکھنے کی. آدم پر بھی یہی آئی، دیکھا کہ آنکھیں کھل گئی. وہ دیکھنے والی آنکھوں کی آزمائش ہے. یہ آنکھوں کی آزمائش ہے، دیکھنا، شو آف. اب تیسری آزمائش ہے. پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں، اس کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا. اب شیطان یہ دنیا، شیطان کو کہا گیا ہے، مسیح نے خود کہا کہ دنیا کا سردار، اس دنیا کا سردار ہے. وہ اسے دیکھتا ہے، یہ شان و شوکت، یہ دنیا تیری ہوگی، سارے ممالک تیرے ہوں گے، سارے پہاڑ، سارے چشمے، سارے دریا، سارے خزانے، سب کچھ تیرا ہوگا، صرف مجھے سجدہ کر. پھر ڈائریکٹ بڑا نام ہوگا، بڑی مشہوری ہوگی. مسیح نے اس آزمائش پر بھی، یہ بھی ایک آزمائش ہے، مشہور ہونے کی آزمائش. یہ آزمائش پاور کی آزمائش ہے، طاقت کی آزمائش، بہت بڑی طاقت کی، ساری شان و شوکت، دنیا کی پاور. لیکن خداوند یسوع نے اس پر بھی فتح پائی. ہم بھی فتح پا سکتے ہیں مسیح کے نام پر، اور یہی انسانوں کو گرا دیتی ہے. پاور اکثر یہ چار چیزیں، لیکن ابھی یہاں پر تین خاص ہیں جو ہمیں گراتی ہیں. طاقت کے بھوکے، کرسی کے بھوکے ہونا، مملکت، شان و شوکت تیری ہوگی. یسوع سی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن وہ صلیب پر بادشاہ بنا ہے. اس نے جان دی ہے
دوسرے بادشاہ جان لیتے ہیں، اس نے جان دی ہے، ہمیں بچانے کے لیے مر گیا اور جی اٹھا، اب ہر گھٹنا اس کے حضور جھکے، آسمان اور زمین کا اختیار اس نے کہا میرے پاس ہے، سب کچھ۔ اور مکاشمہ میں ہم پڑھتے ہیں عزت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، دولت اس کی ہے، سب کچھ اس ہے۔ یہ ہے یسوع، اس نے باپ کو سجدہ کیا، خدا کو سجدہ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یعنی کون سی سپریم ویلیو آپ کے، سب سے بڑی چیز آپ کی زندگی میں کون سی ہے؟ خدا ہے۔ یسوع کامل طور پر اپنے باپ کی تابع داری کرتا ہے ہر آزمائش میں۔ یہ بھی لکھا ہے اے شیطان دور ہو، اس نے شیطان کو جھڑکا، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ تو اب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت، جب آپ فتح پاتے ہیں، خدا کی وفاداری میں چلتے ہیں، آپ کے لیے بھی خدا فرشتے بھیج دیتا ہے اور آپ بچ جاتے ہیں فتح مند۔ اب خداوند یسوع مشن کے لیے تیار ہے، اس نے آزمائشوں پر فتح پائے، اب وہ منادی کرتا ہے، معجزے کرتا ہے، بالآخر صلیب پر جان دے کر مردوں میں سے جی اٹھا، ہر گھٹنا اسی کے حضور جھکے۔ یہ ہے یسوع فاتح، شیطان پر فاتح۔ تو پیغام کیا ہے ان روزوں کے دنوں میں؟ اب روزہ رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آزمائشیں آئیں گی، یہ نہیں ہو سکتا آئیں گی، لیکن آپ نے خدا کی آواز سنی ہے، اوپر کی آواز، جسم کی آواز نہیں، ضرورت کی آواز نہیں، پیٹ کی آواز نہیں، خدا کی آواز۔ آزمائشوں پر آپ بھی فتح پا سکتے ہیں، اور آپ اس فتح مندی میں چلیں، بالآخر عید پاشکا منائیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھیں گے، جو اس کے ساتھ مریں گے وہ جی اٹھیں گے۔ یہ ہماری تیاری ہے عید پاشکا کی، ایسٹر کی، ان روزوں کے موسم میں دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، خیرات کرنی ہے، تو پہلے سے زیادہ دعا کریں، ٹائم نکالیں، الگ ٹائم نکالیں۔ فائنڈ آؤٹ کہ اگر آپ جو ٹائم بہت زیادہ موبائل پہ دیتے ہیں، اس ٹائم کو کاٹ کر دعا میں ٹھہریں۔ موبائل پہ اچھی چیز آپ کلام سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ دعا ہے آپ کی۔ موبائل کے ذریعے اگر آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں، یہ آپ کی دعا ہے۔ اگر ایسے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، دعا کی طرف، خدا کی طرف آئیں، زیادہ دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور پھر آپ کے دل میں جتنا خدا کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو اسے انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا آئے گی۔ خدا کی طرف سے آتی ہے محبت، یاد رکھیں، انسانوں سے نہیں۔ پھر آپ کے دل محبت سے بھر جائیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، کمزوروں کے کام آئیں گے، دکھیوں کے کام آئیں گے۔ یہ روزوں کا موسم خدا ہمیں یہ کام کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ آمین۔ سو میری دعا ہے کہ ان دنوں میں آپ بھی ان آزمائشوں پر فتح پائیں۔ آمین۔